آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھیں بڑی قدرت الہی سرمگیم اور پلکیں دراز تھیں۔ آنکھوں کی سفید میں باریک سرخ ڈورے تھے۔ کتب ثبات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک علامت نبوت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 سال کی عمر شریف میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف ان کے غلام مصری کے ساتھ تجارت کے لیے ملک شام کا سفر کیا اور بصرے میں نستور رہب کے عبادت خانے کے قریب ایک درخت کے نیچے اترے تو راہب نے مصری سے سوال پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق، ان کی دونوں آنکھوں میں سرخی ہے؟ مصری نے جواب دیا ہاں، یہ سرخی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ یعنی کہ شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھ مبارک نے ان آیات کو بھی دیکھا جن کو دیکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مأمور تھے۔ اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی غیبی درجے کی قوت بصارت عطا ہوئی تھی۔ ام بقیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو نقل کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندھیری راتوں میں روشن دن کی طرح دیکھتے تھے۔ حدیث ہے کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سے تمہارا رکوع اور خشوع پوشیدہ نہیں ہے، میں تم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ سکتا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز میں پچھلی صف کو بھی یوں دیکھ سکتا ہوں جیسا کہ اپنے سامنے والی صف کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرشتوں اور شیطانوں کو دیکھنا، شب معراج میں صبح کے وقت مکہ میں قریش کے آگے بیت المقدس کو دیکھ کر ان کا حال بیان فرمانا، مسجد نبوی کے بننے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ سے کعبہ شریف کو دیکھنا، ایسے ہی زمین کے مشرق و مغرب کو دیکھ لینا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے وقت فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھ لینا، یہ تمام امور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت بینائی پر دلائل کرتی تھی۔ اسی طرح غزوہ موطا میں حضرت زید بن حارث جعفر بن طالب عبد الوہی رضی اللہ تعالی عنہ بڑی بہادری کے ساتھ شہید ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ مدینہ منورہ میں بیٹھ کر ان واقعات کو دیکھ رہے تھے اور فرما رہے تھے۔ جی دوستو، امید ہے کہ آپ سب کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔